السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار، 50,000 روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندی۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن ملتوی ہونے کا تاثر درست نہیں، ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے، حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ ملک کی سیکیورٹی کی خاطر کیا۔ ہمارے علم میں نہیں کہ یوکرین میں پاکستان کا بنا ہوا کون سا اسلحہ استعمال ہوا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس، نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے کہ اپیل بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوئیں تو ہم دلائل دیں گے۔ PCB کی شائقین اور سابق کرکٹر سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ٹیم شکست کو بھول کر آنے والے مقابلوں میں مثبت اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ مشکل کی اس گھڑی میں کپتان بابر اعظم اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بھارت کو احساس ہو گیا کہ کینیڈا کے ساتھ کشیدگی مفاد میں نہیں، بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزا سروسز فوری طور پر بحال کر دیں۔ آٹوا میں بھارتی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے اقدامات کی بنا پر ویزا سروس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا نے یورپ اور مشرق وسطی کے خطوں کے لیے اضافی مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ آرمینیا میں پناہ گزینوں کے بحران میں مدد کے لیے $1 ملین سے زائد کی امداد کا اعلان۔ جان بچانے والی امداد، خوراک، پناہ گاہ اور تحفظ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوں گی۔ حکومت رہائشی بحران کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ اپ ڈیٹ میں سستی رہائش پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ٹریجری بورڈ کی صدر انیتا آنند کا بجٹ خسارہ کم ہونے پر خوشی کا اظہار۔ اسرائیل کی زمینی فوج کا غزہ میں رات کو بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ، روس اور چین نے اسرائیل کی حمایت میں امریکی قرارداد ویٹو کر دی۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری میں شریک جرم ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر $10,000 جرمانہ عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ہفتے قبل جزوی گیگ آرڈر کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹرمپ آئندہ صدارتی الیکشن میں ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ میں بدستور سب سے آگے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 50,000 روپے سے زائد رقم لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 50,000 روپے سے زائد رقم لے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف 1 نومبر کے بعد کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہیں گرفتار کر کے جیلوں کے بجائے ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ صرف ان افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی دستاویزات نہیں ہیں، تاہم ایسے تارکین وطن جنہوں نے
جعلی یا غیر قانونی طریقے سے شناختی کارڈ یا دیگر دستاویزات بنائی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور انہیں سہولت دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1 نومبر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد کو دی گئی ڈیڈ لائن ہے جس کے گزرنے کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ گرفتار کیے گئے افراد کو جیلوں کے بجائے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے تمام شہروں میں ہولڈنگ سینٹرز بنا دیے ہیں، وہاں سے انہیں ان کے وطن روانہ کر دیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نکالے گئے غیر ملکی باشندوں کو فی خاندان 50,000 روپے سے زائد نقدی ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی، تاہم وہ بقیہ رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے 2 دنوں کے اندر پالیسی وضع کر دی جائے گی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ AJK اور گلگت بلتستان میں سینٹر بنا دیے ہیں، ان سینٹرز کو ہولڈنگ سینٹرز کا نام دیا گیا ہے۔ جو لوگ وہاں جائیں گے انہیں وہاں رکھا جائے گا، ان لوگوں کو کھانا پینا اور میڈیکل سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نگراں وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم شہریوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جتنے بھی غیر قانونی شناختی کارڈ بنائے گئے ملوث لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی اور جو غیر قانونی پراپرٹیز ہیں انہیں بھی ضبط کیا جائے گا۔ ساتھ ہی غیر قانونی افراد کی معاونت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ویزا پالیسی لا رہے ہیں تاکہ لوگ قانونی طریقے سے آئیں۔ پالیسی کے تحت جو ویزا لے کر آئے گا وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ نگراں وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ہم سرمایہ کاری کی طرف بلا رہے ہیں، ویزا پالیسی مزید آسان کر دی، افغانیوں کو بھی ویلکم کریں گے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ویزا لے کر آپ رہیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف الوی کے بیان پر کہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف الوی کے بیان پر کہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے انٹرویو کے دوران الیکشن کے انعقاد کے بارے میں بیان کی وجہ سے یہ تاثر گیا ہے کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے، حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل یعنی 27 اکتوبر 2023 کو مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندی پر اعتراضات کی سماعت 30 یا 31 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ 30 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع ہو جائیں گی۔ حلقہ بندی کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا، جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ واضح رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، سب لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اپنے خصوصی انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57(1) میں ترمیم آئین کے خلاف ہے۔ حج پر گیا تھا تو الیکشن ایکٹ کی ترمیم جاری ہو گئی، حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم پر دستخط نہ کرتا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ چیئرمین PTI آج بھی میرے لیڈر ہیں، اگر ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا۔ میں نے ذاتی طور پر چیئرمین PTI کو مالیاتی امور میں ایماندار پایا۔ چیئرمین تحریک انصاف ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس PM ہاؤس سے آیا تھا۔ بعد میں سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ عارف الوی نے کہا کہ میں ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، آگے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے، لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ ہے، چیف جسٹس سے قوم کو امید ہے وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ آصف زرداری کے پاکستان کھپے کے نعرے کو ہمیشہ سراہوں گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ سیکیورٹی کی خاطر کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ سیکیورٹی کی خاطر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ امدادی سامان میں ادویات، رضائیاں اور ٹینٹ شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا فلسطین پر موقف تبدیل نہیں ہوا، پاکستان اس فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ UN کی جنرل اسمبلی فلسطین کے عوام کی آواز بنے گی
اور غیر مشروط سیز فائر کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے فیصلے پر افغانستان کی عبوری حکومت کو اعتماد میں لیا۔ غیر قانونی افغان تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا فیصلہ ملک کی سیکیورٹی اور معیشت کی خاطر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی صرف افغان شہریوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ممالک کے لیے ہے۔ 1 نومبر سے غیر قانونی تارکین وطن کو ڈی پورٹ یا گرفتار کیا جائے گا۔ دوست ممالک سے افغان شہریوں کو اپنے ملک لے جانے کی درخواست کی ہے۔ وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد ان کو بھجوایا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی تاحال حل طلب ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل ناگزیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی فورسز کا قبضہ قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنے اسلحے کی ایکسپورٹ پروٹوکول کے تحت کرتا ہے۔ یوکرین کو کوئی اسلحہ فراہم نہیں کیا۔ ہمارے علم میں نہیں کہ یوکرین میں پاکستان کا بنا ہوا کون سا اسلحہ استعمال ہوا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نیب نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نیب نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ سزا کے خلاف اپیل بحال کرنے کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل سید غلام قادر شاہ نے دلائل شروع کیے تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالت نئی بنی ہے، اس لیے ایکو کا مسئلہ ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ ہم نے ان اپیلوں پر غور کیا ہے، دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جے آئی ٹی قائم ہوئی اور احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں۔ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی، لیکن کرمنل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے۔ اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد عدم پیروی پر بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو تو اسے بھی نہ چھپائے۔ پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی 2 اپیلیں عدم پیروی پر خارج ہوئیں اور اس کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ اس عدالت نے آبزرو کیا تھا کہ جب اشتہاری سرنڈر کرے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو اعتراض نہیں ہے۔ عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید غور بھی کریں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوئیں تو ہم دلائل دیں گے۔ نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے واضح کیا کہ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے کہ اپیلیں بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود رہی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے مسلسل ناکامیوں کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کرکٹ اور سابق کرکٹر سے ٹیم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے مسلسل ناکامیوں کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کرکٹ اور سابق کرکٹر سے ٹیم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کر دی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو ابھی 4 میچز کھیلنے ہیں۔ امید ہے پاکستانی ٹیم شکست کو بھول کر آنے والے مقابلوں میں مثبت اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ بورڈ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قومی ٹیم کی متواتر 3 ناکامیوں پر بورڈ شائقین کرکٹ کے جذبات اور احساسات کو سمجھتا ہے۔ البتہ اس موقع پر بورڈ انتظامیہ عوام اور سابق کرکٹر سے امید رکھتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کپتان بابر اعظم اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سابق کرکٹرز اور میڈیا کی جانب سے کپتان بابر اعظم اور ٹیم مینجمنٹ پر تنقید اور انہیں تبدیل کرنے پر کرکٹ بورڈ کا موقف ہے کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے ورلڈ کپ اسکواڈ میں چیف سلیکٹر انضمام الحق اور کپتان کو مکمل فری ہینڈ دیا اور ان کی مرضی کے مطابق ٹیم بنانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے۔ مستقبل میں بورڈ ورلڈ کپ کی پرفارمنس کی روشنی میں فیصلے آنے والے وقت پر کرے گا۔ فی الحال بورڈ مکمل طور پر ٹیم سے میدان میں سبز ہلالی پرچم کی سربلندی اور اچھے کھیل کے لیے پرامید ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔